امریکہ کھڑا ہو یا اسرائیل کھڑا ہو تو پھر سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں نہ یہودی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، نہ عیسائی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہیں آرڈر دیا کہ انہیں دوست نہ بناؤ۔ اب کوئی کہے کہ یہ عربی ہے، ہو سکتا ہے سعودی عرب کو سمجھ میں نہ آئی ہو یہ بات، تو ہم کہتے ہیں چونکہ قرآن عربی میں ہے تو یہ ان کی مادری زبان ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن فارسی میں ہو، عرب والوں کو سمجھ نہ آیا ہو۔ قرآن عربی میں ہے، ان کے مفتیوں کو بھی پتا ہے، ان کے اماموں کو بھی پتا ہے کہ قرآن کی یہ واضح نص ہے کہ اے ایمان والو یہود کو دوست نہ بناؤ۔ اب اس میں یا تو یہ ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اور ایسا ہو نہیں سکتا چونکہ قرآن عربی میں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہی نہیں کرتے، یعنی سعودیہ والے وہ اپنے آپ کو ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہی نہیں سمجھتے، چونکہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ نہیں رہے۔ اگر مومن سمجھ رہے ہوتے تو پھر قرآن کا یہ آرڈر ضرور مانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو نہ یہود کو دوست بناؤ نہ عیسائیوں کو دوست بناؤ۔ اس لیے یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب ان عرب حکمرانوں کو دیکھ کر کہ جنہوں نے یہودیوں سے دوستی کی پینگیں چڑھائیں، پاکستان کے لبرل حکمرانوں کی رادیں ٹپک رہی ہیں، اور وہ نام نہاد مفتی عرب کے کہ جو اپنے شہزادوں کا اس عمل کو دیکھ کے ان کے خلاف بات کرنے کی بجائے، چونکہ جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے، اگر کوئی کرے گا تو اسے وہ جیلوں میں بند کر دیں گے یا اسے ویسے ہی فارغ کر دیں گے۔ اب وہ نام نہاد مفتی بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر یہودیوں سے دوستی کر لی جائے تو اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ان مفتیوں کو دیکھ کے پاکستان کے لبرل حکمران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا مفتی چونکہ وہ عرب دان ہیں، ان سے بڑا دین کا ٹھیکیدار کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے دوستی ہو سکتی ہے، وہ اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں، تو ہمارے لبرل حکمران بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کرنے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ یعنی وہ اسرائیل کے جو نجائز حکومت ہے، نجائز قبضہ ہے، نجائز ملک ہے، آج تک اس کو پاکستان یعنی قبول نہ کیا۔ پاکستانی پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہر ملک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے۔ آج وہ لبرل حکمران یہ کوشش ہے ان کی، چونکہ امریکہ کے سارے غلام ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی چونکہ نانی ایک ہے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جو ہمیں مانتا ہے وہ اسرائیل کو بھی مانے، یہ ان کی اولین کوشش ہے۔ اس لیے یہ غلام سر توڑ یہ بازی لگا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اور سوائے چند مذمتی کلمات کے آج وہ اسلامی ممالک کے حکمران دیکھیں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کوئی بھی فلسطین کے حق میں وہ کردار جو انہیں ادا کرنا چاہیے، کوئی ملک بھی اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آگ جو لگی ہے یہ صرف فلسطین تک محدود رہے گی۔ جو ظلم کے خلاف آج آواز نہ اٹھائے، ایک وقت آئے گا کہ یہ آگ اس کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے آج وقت ہے، اس آگ کو اگر روکا نہ گیا، اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا نہ کیا گیا تو پھر سعودی عرب یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا۔ اسرائیل نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اسرائیل کی سرحد تو مدینے تک ہے۔ وہ آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ملک نہیں، ہماری سرحد تو مدینے تک ہے، ہم وہاں تک جائیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ آج ان سے ہم دوستی کر کے کل کو یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ پاکستان یہ نہ سمجھے کہ یہ جنگ صرف فلسطین کی ہے، یہ ہمارے گھر تک نہیں آئے گی۔ ایران یہ نہ سمجھے، لبنان، اردن، کوئی یہ نہ سمجھے آج اگر یہ آواز نہ اٹھی تو یہ آگ چلتے چلتے ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی۔ اور حدیث پاک میں ہے قبر میں ایک بندے کو جب کوڑا لگے گا اور وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا، پھر باہر نکالا جائے گا، پھر اسے کوڑا لگے گا،
وہ بندہ بظاہر نیکوکار ہوگا، بڑا پارسا ہوگا، حاجی نمازی ہوگا، وہ پوچھے گا میرا گناہ کیا ہے، کس وجہ سے مجھے یہ کوڑا لگ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تجھے جو کوڑا لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا بھائی تکلیف میں تھا، تیرے بھائی پہ ظلم ہو رہا تھا، تو نے استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہ دیا، اس کے ساتھ نہ نکلا، تو نے اس کی حمایت نہ کی، تیرے اندر طاقت بھی تھی، تو نے پھر بھی اس کا ساتھ نہ دیا، تو چپ کر کے اپنی نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہا، تو نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز بچا لے گی، روزہ بچا لے گا، مجھے حج بچا لے گا، تو نے ظالم کو ظالم نہ کہا، مظلوم کا تو نے ساتھ نہ دیا، تیرے اندر طاقت بھی تھی، استطاعت بھی تھی، اس کے باوجود تو ظالم کا تو نے ہاتھ نہ روکا۔ تو آج یہ جو تجھ پہ عذاب ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا آج کوئی بڑے بڑے جبے کبے اور رومال اوڑھ کے اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے کہ ہمیں کعبے کی خدمت ملی ہوئی ہے، ہم بچ جائیں گے۔ آج اگر استطاعت کے باوجود تو نے اے سعودی عرب کے شہزادوں سن لو، اگر تم نے یہودیوں کا ساتھ دیا اور فلسطین کے حق میں تم نہ اٹھے تو قیامت تک تمہیں قبر میں ایسے کوڑے لگیں گے کہ زمین کے اندر تم دھنستے چلے جاؤ گے۔ تمہارے یہ جبے کبے، تمہارے یہ رومال اور کعبے کی جوتی تمہیں اس ظلم سے نہیں بچا سکتی۔ جو یہودیوں کا انجام ہوگا وہی ان سعودی عرب کے شہزادوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اس لیے کہ جو ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہے۔ اب سب سے بڑی استطاعت اس وقت مرکز اسلام کے پاس ہے۔ آج اگر سعودی عرب یہ آرڈر جاری کرے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں، اگر اس کے پاس فوج نہیں وہ آرڈر جاری کرے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں وہ فوج سعودی عرب کے اندر بھیجے، یہاں سے فوج اکٹھی کر کے ہم فلسطین جائیں گے اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے، تو کوئی بھی اسلامی ملک یقیناً پیچھے نہیں رہے گا۔ ہر اسلامی ملک سعودی عرب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فلسطین کی حمایت میں جہاد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔